میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر گلا کھنکار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا سراپا دیکھا تھا، ایک پل کو تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی، بے حد حسین تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک دن کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے سے بھی کترا رہا تھا، دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو جیسے پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ پھر ایسے ہی دلاسے دے کر خود کو سمجھانے لگا کہ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے تو اس کا دگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، وہیں دوسری جانب ثواب کا ثواب تھا کہ میں میاں بیوی کے بیچ دوبارہ سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کی وجہ بن رہا ہوں۔ خیر، میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے اس کے دل پر کاری ضرب چلا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا، گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، وہ رو رہی تھی، وہ بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ پھر رونا کیسا؟ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کی دوسری جانب ہو گئی۔ اس کا یہ انداز اب مجھے غصہ بھی دلانے لگا تھا کہ بھائی اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو ضرورت کیا تھی حلالہ کرنے کی؟ خیر، مجھے تو اپنا کام پورا کرنا تھا جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ میں نے اگلے ہی پل اس کے قریب ہو گیا اور اس حسین دوشیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ روک دیا۔ کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت ہی نیک اور پردے دار لڑکی ہوں، مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں چھوا، میں کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں؟ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، جبکہ اگلے ہی پل مجھے غصہ آ چکا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ۔ میں کہنے لگا، اے لڑکی، کیا ڈرامے بازی کر رہی ہو؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا پہلا شوہر تو تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب تم میری ملکیت ہو، تم پر میرا حق ہے، اور یہ نکاح میں نے تم سے زبردستی نہیں کیا ہے، تم نے خود رضامندی دی ہے۔ تم ہوتی کون ہو جو مجھے اپنے قریب آنے سے روکو؟ اس وقت میرے جذبات پورے آب و تاب سے جاگے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم پر پورا اختیار رکھتا ہوں اور حلالہ کیسے ہوتا ہے یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں نے اس کے بندے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے نرم مومی ہاتھ تو جیسے مجھے الگ ہی دنیا میں لے جا چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس منہ دکھائی کے لیے انگوٹھی اسے پہنانا چاہی، جو کہ اسی کے سابقہ شوہر سے میں نے لی تھی، کیونکہ عربیوں میں یہ خاص رسم تھی کہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی میں انگوٹھی لازمی پہناتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ہر عمل دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا میرے سامنے تھی۔ ہاں، البتہ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے حسین روپ پر پھیلا ہوا وہ کاجل بھی اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ ہم پٹھان بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں اور بلا کے حسین ہوا کرتے ہیں، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں تھا بھی ایک خوبرو مرد اور حسن پرست بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی تعریف کرتا کہ موبائل بجا۔ یہ موبائل میرا تھا اور اس وقت اس کی رنگ ٹون بجنے پر مجھے شدید غصہ آ چکا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ایک بھاری گرجدار آواز گونجی، گل خان، مریم کو فون دو، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تو مریم کا سابقہ شوہر تھا، جس کی وجہ سے وہ حلالے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ایک کڑی نظروں سے مریم کو دیکھا تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے اس کی جانب موبائل بڑھایا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی مریم نے فون کو اسپیکر پر دیکھا تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ میری بیوی تھی، چاہے ایک رات کی ہی تھی، لیکن تھی تو میری غیرت۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کی بات میں سنوں۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں مریم نے جواب دیا تو وہ شخص اس سے کہنے لگا کہ دیکھو مریم، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تم اس بات پر بالکل راضی نہ تھی کہ حلالہ کیا جائے، لیکن تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب حلالہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ واپس جوڑ سکیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم میری محبت کی خاطر آج کی رات اس کے ساتھ گزار لینا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات تمہارے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا،
बस हलाले की तमाम शराइत को लाजमन पूरा कर देना। उसका शौहर उससे ये सब कुछ समझा रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कौन होता था मरियम को इजाजत देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल फोन वहीं बेड पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उसने जो इंकशाफात मुझ पर किए, मेरे तो होश उड़ चुके थे। कहने लगी कि उसका साबका शौहर तो उसे कई बार। मैंने पहला कदम उस हॉल नुमा कमरे में रखा तो ऐसे लगा जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद इसके खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ तक ले आई थी। हवा में खुनकी थी मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी कोई हर्ज ना था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त था जिसका नाम जुमा खान था। वो मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहे तो घर पर तुम्हारी माँ दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी। वहाँ एक नज़र दौड़ाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, शायद ये भी बतौर सवाब ही हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त राहदारी से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया जो कि वहाँ का दफ्तर समझा जाता था। ये एक हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था और यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला पाकिस्तानी नौजवानों से करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि अरबी औरतें पाकिस्तानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल अपने दोस्त से किया तो वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा ना तो पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए मुतमईन नहीं था क्योंकि मैं इतना इल्म रखता था कि तलाक क्या होती है और हलाला किसे कहते हैं। लेकिन मैं पिछले कई माह से बेरोजगार था। मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं। इसलिए मैं खुद को इस बात के लिए आमादा करने लगा कि बस इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो खिलाफ तवक्को सामने एक भारी जिसामत वाली अरबी खातून बैठी थी जिसने सर ता पैर नीले रंग का अबाया पहन रखा था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी मैं वहीं सर झुकाए बैठा उंगलियां मरोड़ रहा था क्योंकि मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीवी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो गैरत का मामला हो जाता है। हम पठान अपनी बीवी पर किसी गैर की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि जब धड़ल्ले से दरवाज़ा खुला, काले बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक मर्द अंदर दाखिल हुए, जिन्हें उस अरबी मैडम ने एक जानिब बैठने का इशारा किया। हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। जिन लड़कों के पास में बैठा था वो भी पाकिस्तानी थे। कहने लगा, मैं अब तक 15 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले का मुझे पाकिस्तानी 70,000 मिलता है। मुझे यहाँ काम करते हुए सिर्फ 2 ही माह हुए हैं। ये सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि इस हलाला सेंटर में हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ तो अरबी मैडम ने हाथ में पकड़ी पेंसिल के इशारे से कहा, ये लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। वो बुर्के में मलबूस लड़की तो सिसक सिसक कर रो रही थी। बार बार साथ बैठे शख्स का बाजू पकड़कर न जाने क्या कहती थी कि वो फौरन उसे घूर कर चुप करवा देता था। मेरे हाथ पांव तो जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों की खातिर हलाला भी करना जरूरी था। उसका शौहर खुद उसे अपने पास बिठाए समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे काफी गैर लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे हलकान कर चुकी हों। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था जब वहाँ पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह पढ़ा दिया। उसका साबका शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी ही खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हलाले के लिए चला आया। मैंने अभी तक उस लड़की को पर्दे में ही देखा था। जब निकाह नामे पर साइन हो चुके तो वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ पर मैंने जैसे ही उसके चेहरे की जानिब ध्यान दिया तो एक पल को पलकें झपकना भूल चुका था। इस कदर खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में कहीं नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज़ से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी नज़रों से देखने लगा। वो तो रोते हुए भी गोया कोई गुड़िया लग रही थी। फिर एक नज़र सामने बैठे उसके साबिका शौहर पर डाली। कैसा शौहर था जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। मुझसे निकाह हो चुका था
تو وہ شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی تم نے میرے پاس واپس ہی آنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے میرے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میری غیرت پر تو جیسے تمانچہ لگا تھا، مجھے تو اپنے وجود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ یہاں تو روایات کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا تھا، بھلا ایسے تھوڑی ہوتے ہیں حلالے، جیسے یہاں پر ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے، جو کہ سوائے زنا کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ مگر مجھ جیسے ہی مجبور لڑکے بعض دفعہ مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ میرے ساتھ 1 دن کے لیے رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی اور میں اس پر حق رکھتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں تو صوم و صلات کا پابند تھا، اپنے وقت پر صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو سر جھٹک دیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشتہ خود ہی بنایا تھا۔ جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو تب وہ بستر سے اٹھی، مجھے وہیں بیٹھا دیکھ کر فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بھلے ہی وہ میرے لیے ابھی تک انجان تھی، مگر میں وقت کا بڑا ہی پابند تھا۔ میں کہنے لگا، لگتا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی ہے۔ عورت ذات اتنی لیٹ اٹھے تو مرد کو غصہ تو آئے گا ہی۔ یہ سن کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا، ایک مرتبہ پھر آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میرا طنز شاید اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تو میں نے سوچا کہ بس وقتی لگاؤ ہوگا اس سے، اپنا کام پورا کر کے اس کو طلاق دے دوں گا۔ اسی لیے بغیر کوئی خوش فہمی پالے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ رہا تھا۔ مگر جب وہ نہا کر آئی تو اس کا نکھرا روپ دیکھ کر میرا دل پھر سے بے ایمان ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور بے ساختہ اس کے گال سہلانے ہی لگا تھا کہ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، حلالہ آپ کر چکے ہیں، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک ہی رات میں وہ مجھے کتنی اپنی لگنے لگی تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں۔ میرا دل اس کا متمنی ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا، کیسے یہاں پر آنے والے نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے 1 رات کے حلالے کے لیے مان جاتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی طریقہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی نے فوراً سے دروازہ کھولا تو سامنے اس حلالہ سینٹر کی انچارج کھڑی تھی۔ کہنے لگی، چلو اچھا ہے کہ تم دونوں اٹھ گئے، میرے آفس میں آؤ تاکہ باقی کی کارروائی بھی ہو سکے۔ جو کچھ اس عورت نے مجھے رات کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میں آفس میں پہنچا، اس عورت کا شوہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ اس وقت وہ عورت میری زوجیت میں تھی، ایک پٹھان کی بیوی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کسی کے ساتھ لگ کر روئے؟ میں نے تیز قدم بڑھائے، بازو سے پکڑ کر مریم کو اس کے سابقہ شوہر سے پیچھے کیا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، یہ ہمارا بیوی ہے، ہمارا غیرت ہے، جب تک یہ ہمارا نکاح میں ہے ہم اس کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ڈیورس پیپرز اپنے ساتھ لایا ہوں، سائن کرو اور اپنے پیسے اٹھاؤ۔ میں نے کہا، جیسا حلالہ تم کر رہے ہو ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میری بات سن کر حلالہ سینٹر کی انچارج عورت اور وہ عربی نوجوان غصے میں مجھ پر برس پڑے کہ تمہاری ہم سے یہی بات طے ہوئی تھی کہ تم 1 رات گزارو گے اور اگلی ہی صبح طلاق ہو جائے گی، اور اس کے پیسے طے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، میں پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم عورت کی سودے بازی نہیں کرتے، ہم یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ عربی نوجوان پریشان ہو گیا۔ وہ انچارج مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ تم اپنے پیسے بڑھا لو، میں اس عربی سے زیادہ پیسے لے دوں گی، لیکن دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، تم بات سے پھر نہیں سکتے، تمہیں ہر حال میں مریم کو طلاق دینی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نہیں دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو میں پولیس میں جا کر تم لوگوں کا پول کھول دوں گا کہ تم لوگ خفیہ طور پر پاکستانی نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ایک غیر شرعی کام کرواتے ہو۔ یہ سن کر اس عورت کی رنگت فک پڑ گئی، وہ میری منت سماجت کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم 1 مہینہ مریم کے ساتھ رہ لو، اگر اس کے بعد تمہارا دل بھر جائے تو بے شک تم اسے طلاق دے دینا، اس کا شوہر تمہیں اتنے ہی پیسے دے دے گا۔ وہ عربی انچارج عورت شاید یہ سمجھ رہی تھی
کہ مجھے شاید وقتی خمار ہے جو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے لیے یہ میری غیرت کی بات تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ 1 ماہ کی علیحدہ رہائش بھی وہ مجھے دے گی۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا۔ اگر مریم کو اپنے ساتھ رکھتا بھی تو کہاں رکھتا، میرے پاس رہائش کا بھی انتظام نہیں تھا۔ لیکن میں سوچ چکا تھا کہ 1 مہینے میں کچھ بھی کر کے میں پیسوں کا انتظام کروں گا اور مریم کو اپنے ساتھ پشاور لے جاؤں گا۔ وہ انچارج مجھے وہیں کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی لیکن بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی اسی لیے میں پٹھانوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھتی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پیسے لے کر بات ختم کر دیتا، لیکن تم لوگ ہر بات میں غیرت کو لے کر آ جاتے ہو۔ تمہارے دوست نے تمہاری ضمانت دی تھی لیکن تم تو… پھر کہنے لگی میں نے بڑی مشکل سے اس کے شوہر کو راضی کیا ہے۔ تمہارے لیے اس کے شوہر نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہے، لیکن دیکھو 1 مہینے تک تم مریم کو چھوڑ دو گے۔ میں نے اس انچارج عورت کے سامنے حامی نہیں بھری تھی کیونکہ جو بات مریم نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتائی تھی میں اسے کسی قیمت پر بھی اس کے سابقہ شوہر کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس ایک رات میں جو راز میں نے جانا تھا، میں ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی مریم کو اس گناہوں کی دلدل میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ بے شک وہ با پردہ تھی، حیا والی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے تصور سے بھی کانپتی تھی، لیکن وہ شریعت سے لا علم تھی۔ وہ عربی شخص جو اس کے ساتھ محبت کے نام پر جو کچھ کرتا تھا وہ ایک ناجائز امر تھا۔ میں اس عربی عورت کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگا، لیکن وہ مجھ سے ہر وقت ڈری سہمی سی دور دور رہتی تھی، لیکن میں فاصلوں کا قائل نہ تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب آتا وہ رونے لگتی، کہتی تم کیوں مجھے چھوڑ نہیں دیتے، تم نہیں جانتے وہ شخص اس بات کا بدلہ مجھ سے کیسے لے گا، وہ مجھے بہت مارے گا، کہے گا کہ تم نے ایسا کیا جادو کیا تھا اس پٹھان پر کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ تم میرے بازو پر جلے ہوئے نشانات دیکھ چکے ہو۔ وہ عربی مجھ سے جنونی محبت کرتا ہے، شکی بھی ہے، ذرا سی بات پر مجھ پر شک کر کے الزام لگاتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد بنا حلالے کے ہی مجھ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار اس نے مجھے بہت لوگوں کے سامنے طلاق دی تھی، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے حلالہ کروانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے جو زندگی تم اس شخص کے ساتھ جی رہی ہو وہ جائز ہے؟ میرے اس سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ کہنے لگی میں ایک غریب لڑکی ہوں، وہ عربی مجھے یتیم خانے سے نکاح کروا کے لے کے گیا تھا، میں اگر اسے چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی، اس لیے میں مجبوراً خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ جیسے اس کے لیے میں کوئی بہت ہی قیمتی اثاثہ ہوں، اور کبھی وہ ایسی حیوانیت پر اترتا ہے کہ میں تڑپ کے رہ جاتی تھی۔ وہ مجھے کئی بار طلاق دے چکا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یوں طلاق نہیں ہوتی کیونکہ میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ میں بہت دیندار انسان نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بے شک غصہ حرام ہے، لیکن غصے میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص اتنا ہوش مند ہوتا تھا کہ اسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ تم اگر اس شخص کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ جو شخص تمہیں ایک بار ٹھیک سے نہیں بسا سکا وہ تمہیں بعد میں کیسے بسائے گا؟ وہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اگلے ہی روز میں اسے خانہ کعبہ لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اٹھائے جانے والے اگلے قدم کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں نے پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات پولیس کو بتا دی۔ پولیس نے اس حلالہ سینٹر پر چھاپا مارا اور سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے انعام کے طور پر اتنے پیسے دیے کہ میں مریم کے ساتھ پاکستان واپس آ گیا اور اسے پشاور لے گیا۔ ہماری شادی کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ مریم سے میرے 2 بیٹے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتے تو میں ابھی تک مجبوراً گناہ کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ نہ جانے ہمارا معاشرہ کس جانب چل پڑا ہے۔ حلالے کے نام پر زنا کاری کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔